پہلی بات تو آپ یہ بات یاد رکھیں کہ عربی زبان میں ضمائر یعنی پروناؤن کا استعمال اتنی اہمیت رکھتا ہے جتنا دنیا کی تمام زبانوں میں اس کی اہمیت ہوتی ہے، لیکن قرآن حکیم میں اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن کریم کے آیات کے بارے میں عام لوگوں کے بارے میں جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر 6666 آیات ہیں۔ ان آیات میں ضمائر کی تعداد 15400 کے قریب ہے، یعنی 6666 اگر آیات ہم کر لیں اور ضمائر دیکھیں، پروناؤن دیکھیں، تو ان کی تعداد کیا ہے؟ 15400 کے قریب، جس سے اگر ہم ریشو معلوم کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر آیت میں کم از کم 2 یا 2 سے زائد مرتبہ ضمیر استعمال ہوئی ہے۔ بلکہ اگر ہم اس سے آگے بڑھ کے کہیں تو قرآن کریم کی کوئی آیت، کوئی سطر ایسی نہیں ہے جس میں ضمیر کا استعمال نہ ہوا ہو، اتنا بڑا جو ہے نا۔ اور یہ بات آپ سب جانتے ہیں، انگریزی زبان سے واقفیت کی بنیاد پہ ہم سمجھا سکتے ہیں آپ کو کہ جب بھی پروناؤنز آتے ہیں تو اس سے پہلے کوئی ناؤن ایسا گزر چکا ہوتا ہے جس کی جانب اس پروناؤن میں کیا ہوتا ہے، اس پروناؤن کے ذریعے اس کی جانب کیا کیا جا رہا ہوتا ہے، بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ فلاں۔ یہ جو پروناؤن ہوتے ہیں یہ کسی ناؤن کی جگہ استعمال ہوتے ہیں، اور جب تک آپ اس اسم کو، اس ناؤن کو نہ پہچانیں جو پروناؤن کے پیچھے ہے تو آپ صحیح ترجمہ نہیں کر پائیں گے۔ مثلا پیچھے ذکر ہو رہا ہے کئی پروناؤنز آ گئے اور اس میں ایک مذکر ہے، ایک مؤنث ہے، واحد بھی ہے، جمع بھی ہے۔ اب جو ہے نا آپ نے اس پروناؤن کو دیکھنا ہے کہ اس پروناؤن سے پیچھے والے اسماء میں سے کون سا والا مراد ہے۔ جب تک آپ اس کا تعین نہیں کریں گے آپ قرآن حکیم کا صحیح ترجمہ نہیں کر سکتے، کیونکہ جو ہے نا یہ تو بہت ضروری ہے کہ پروناؤن تو کسی ناؤن کی جگہ آیا ہوگا، اس ناؤن کو پہچاننا اور اس پروناؤن سے پہچاننا کہ یہ عربی زبان کے اندر بہت ضروری ہے۔ آج کے سبق میں ہم مختصر طور پہ جو ہے نا کچھ چیزیں بتاؤں گا آپ کو، سبق مختصر ہوگا لیکن جو ہے نا انشاءاللہ جامع ہوگا۔ میں انگریزی زبان جانتا ہی نہیں اور اردو زبان بھی تھوڑی بہت آتی ہے، لیکن عربی زبان میں جو پروناؤنز ہیں وہ 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک کو کہا جاتا ہے ضمائر منفصلہ اور دوسرے کو کہا جاتا ہے ضمائر متصلہ۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو سمجھانے کی۔ ایک کہلاتا ہے ضمائر منفصلہ، منفصلہ ضمائر منفصلہ، یہ جسے آپ سیپریٹ پروناؤن کہہ سکتے ہیں، ہے نا، سیپریٹ پروناؤن ضمائر منفصلہ۔ اور دوسری کہلاتے ہیں ضمائر متصلہ، جس کے معنی آپ سمجھ گئے ہوں گے، اتصال معنی کیا ہوتا ہے؟ ملا ہوا، جڑا ہوا، اٹیچ پروناؤن ہم کہتے ہیں، جو ہے نا ضمائر منفصلہ اور ضمائر متصلہ، یہ 2 طرح کے ضمائر استعمال ہوتے ہیں۔ ضمائر منفصلہ جیسے نام سے ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ ضمائر ہوتے ہیں کہ جو الگ ہوتے ہیں، جدا ہوتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ اگر اس کو ہم یوں سمجھیں کہ ضمائر منفصلہ ہمیشہ آغاز میں آتے ہیں، یعنی پہلے آتے ہیں، اور اپنے بعد آنے والے اسم سے الگ جدا ہوتے ہیں، لہذا ان کا کہا جاتا ہے ضمائر منفصلہ۔ ضمائر متصلہ آخر میں آتے ہیں اور مل کر، جڑ کر آتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ آغاز میں آتے ہیں اور الگ ہوتے ہیں، اور یہ آخر میں آتے ہیں اور کیا ہوتے ہیں؟ مل کے آتے ہیں۔ ضمائر منفصلہ تعداد میں کم ہے، لیکن ضمائر متصلہ کی تعداد جو ہے نا قرآن حکیم میں جو استعمال ہوئی ہے وہ اتنی ہے، 13191، 13191، 13191 مرتبہ ضمائر متصلہ استعمال ہوتے ہیں۔ اب یہ اسم کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں، یہ فعل کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں، یہ حرف کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں، یعنی اسم کے آخر میں بھی ضمیر آتی ہے، فعل کے آخر میں بھی آتی ہے اور حرف کے آخر میں بھی آتی ہے۔ آغاز میں ہم کیا کریں گے؟ اس کو اسم اور حرف کے ساتھ پڑھیں گے، میں آپ کو جو ہے نا بتاؤں گا اور آپ انشاءاللہ یاد کر لیں گے۔ یہ بات تو سمجھ میں آگے سمجھانے کے لیے منفصلہ یعنی یہ شروع میں آتے ہیں اور الگ الگ، متصلہ آخر میں آتے ہیں اور کیا ہوتے ہیں؟ جڑ کر آتے ہیں۔ یہ انشاءاللہ جو ہے نا بہت آسان ہے۔ اب ہم پہلے کیا کرتے ہیں کہ ویسے تو ضمائر کی تعداد جو ہے نا وہ کیا ہوتی ہے؟ 14 ہے۔ آپ سے ہم نے پڑھا کہ غائب 3rd پرسن، مخاطب 2nd پرسن اور متکلم 1st پرسن کے حساب سے جو ضمائر کی ترتیب عربی زبان میں ہوتی ہے 14 ہوتی ہے۔ یعنی 3rd پرسن غائب کے لیے 6 ہوتے ہیں، 3 مذکر غائب کے لیے، 3 مؤنث غائب کے لیے، 2nd پرسن مخاطب کے لیے
फर्स्ट पर्सन मुतकल्लिम के लिए दो होती है, और वो क्या होता है उसमें वाहिद में मुज़क्कर मुअन्नस शरीक होता है और जमा में भी मुज़क्कर मुअन्नस क्या होते हैं शरीक होते हैं। ये तो उसकी टोटल पहचान है जो क्या है तकरीबन तादाद में 14 है। लेकिन पहले मरहले में कंपलसरी जो है वो 6 ज़मायर हम याद करेंगे। कितने याद करेंगे? 6 ज़मायर याद करेंगे। तो ये 6 याद हो जाएंगे तो फिर इंशाअल्लाह बाकी भी इंशाअल्लाह बहुत आसानी के साथ याद करेंगे। हम सिर्फ मुज़क्कर के ज़मायर याद करेंगे। किसके ज़मायर याद करेंगे? मुज़क्कर। और वो थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन के ऊपर सिर्फ मुज़क्कर वाले। उसकी वजह ये है कि मुअन्नस का इस्तेमाल कुरान करीम में कम है, नंबर 1। और नंबर 2 हम डुअल तस्निया के लिए जो ज़मायर इस्तेमाल होते हैं उसे भी छोड़ देंगे, क्योंकि एक तो वो सेम होते हैं, दूसरा होता है तस्निया का इस्तेमाल जो कुरान करीम में क्या है कम है। पहले मरहले में क्या करेंगे तो छोड़ेंगे, दूसरे मरहले में फिर हम क्या करेंगे इसको भी शामिल कर लेंगे। मुज़क्कर के ज़मायर याद करेंगे, थर्ड पर्सन सेकंड पर्सन के लिए तस्निया को भी शामिल करेंगे, क्योंकि तस्निया और मुअन्नस दोनों का इस्तेमाल कुरान करीम में क्या है निहायत कम होता है। लिहाजा से क्या करेंगे मुज़क्कर के ज़मायर। जी दोनों तरह के ज़मायर मुत्तसिला में से जो 6 ज़मायर हम याद करेंगे और लिख रहा हूँ, आप उसकी तस्वीर भी ले सकते हैं और उसको याद भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम लेंगे हुआ। क्या लेंगे जी? जिसका तर्जुमा है वो एक मुज़क्कर। तर्जुमा क्या होगा इसका जी? यानी वो एक मुज़क्कर के लिए क्या होता है ये इस्तेमाल होता है। नंबर 2 हम लेंगे हुम, जिसके माने होंगे वो सब मुज़क्कर। ठीक है जी। नंबर 3 हम लेंगे अंता, इसका मतलब तर्जुमा करेंगे तू, और ये क्या होगा एक मुज़क्कर के लिए। ठीक है जी। तो हमारा मॉडल ये भी चलता है, क्या करें आपने इसको बांध दिया। नंबर 4 हम याद करेंगे अंतुम, ये इसका मतलब होता है तुम सब। ठीक है जी। और ये क्या होता है जमा मुज़क्कर के लिए। ठीक है। नंबर 5 है अना, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के लिए इसका तर्जुमा होगा मैं। वाहिद मुतकल्लिम फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। और नंबर 6 हो जाएगा नहनु। क्या इस्तेमाल करेंगे? नहनु। नहनु हम तर्जुमा करेंगे इसका, और ये क्या इस्तेमाल होगा जमा, जमा मुतकल्लिम। हुआ का मतलब वो, हुम का मतलब वो सब, अंता का मतलब तू या तुम, अंतुम का मतलब तुम सब, अना का मतलब मैं, नहनु का मतलब क्या होगा हम। ये 6 ज़मायर कंपलसरी और सबके सामने क्या है ये थर्ड पर्सन वाहिद, थर्ड पर्सन गायब जमा के लिए, मुज़क्कर हाज़िर जमा मुज़क्कर हाज़िर, वाहिद मुतकल्लिम जमा मुतकल्लिम। सिर्फ मुज़क्कर के मुअन्नस के लिए। तरीक़ा याद करने का क्या होगा? इसको याद करने का तरीका ये होगा कि हम क्या करेंगे मुज़क्कर के लिए अपने दाएं हाथ को इस्तेमाल करेंगे, वाहिद और जमा के लिए उंगलियों का इस्तेमाल करेंगे। जब थर्ड पर्सन गायब की जानिब इशारा करेंगे तो अपने दाएं जानिब इशारा करेंगे, मुखातब में सामने वाले की जानिब इशारा करेंगे, जैसे हम करते भी कि तू आपने कहा। मुतकल्लिम में क्या करेंगे अपनी जानिब इशारा करेंगे। किस तरह याद करेंगे? मेरे हाथों को देखेंगे आपको नजर आएगा। जब हमें कहेंगे पहली जमीन करेंगे हुआ करेगा हुआ, जैसे कहूँगा एक उंगली से दाएं जानिब इशारा करूँगा और क्या करूँगा हुआ। और जब मैं ये दूसरी जमीन करूँगा तो मैं पूरे हाथ से इशारा करूँगा, कहूँगा हुम, हुआ हुम। मेरे साथ आप आज़ाद दोहराएंगे हुआ हुम, हुआ हुम, हुआ हुम, हुआ हुम। अब जब मैं एक उंगली से दाएं हाथ से इशारा कर रहा हूँ हुआ, तो इसका तर्जुमा खुद ब खुद आपको आ जाना चाहिए कि क्या है वो है, एक है, मुज़क्कर है और क्या है गायब है। जब मैं कहता हूँ हुम तो इसका मतलब क्या होगा वो है, बहुत सारे हैं, मुज़क्कर है और क्या है मौजूद नहीं है। अब आते हैं मुखातब की तरफ। मैं जब सामने वाले को अंता, एक उंगली से सामने इशारा कर अंता, मेरे साथ दोहराएंगे अंता अंतुम, अंता अंतुम, अंता अंतुम। जब मैं एक उंगली से इशारा कर रहा हूँ समझ अंता का मतलब क्या तू या आप, और अंतुम का मतलब क्या हो जाएगा तुम सब। बात समझ में आ रही है? जब मैं मुतकल्लिम को कहूँ मैं कहूँ आना, एक उंगली से अपनी जानिब आना, और जब नहनु पूरा नहनु आना नहनु आना नहनु
خط دوہراتے ہیں. ہوا ہم، انتا انتم، انا نحن. ہوا ہم، انتا انتم، انا نحن. اب آپ ترجمہ کریں گے تو آپ کو کوئی مشکل نہیں. جب میں ہوا تو آپ ترجمہ کیا کریں گے؟ وہ. لیکن سین ہوگا کہ وہ کیا ہے؟ ایک ہے، مذکر ہے. وہ ہم کا مطلب کیا ہوگا؟ انتا تو، انتم انا نحن. لیکن جب آپ کہتے ہیں وہ، تو اس سے کبھی بھی سامنے والا مراد نہیں ہوتا، اس سے کبھی بھی آپ مراد نہیں ہوتے. کیونکہ وہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو موجود نہیں ہے. تو اس لیے بہت ساری چیزیں جو ہے نا خود بخود سمجھ آ جاتی ہیں. ہوا ہم، انتا انتم انا نحن. اس طرح آپ نے 6 ضمائر کو یاد کرنا ہے. اب آپ کہیں تو بار بار دہرائیں گے ترجمہ کے ساتھ. میں آپ کو دکھاؤں گا جو ہے جی مسئولات کو نظر نہ آئے، میرا مسئلہ نہیں ہے جی، آپ یاد کریں گے. ہوا ہم، انتا انتم انا نحن. کو آواز بھی نہیں جا رہی ہے جو ہے نا، آواز جا رہی ہے بھائی؟ وہاں کوئی خواتین ہے بھائی؟ آواز جا رہی ہے؟ آواز کیسے جائیے؟ وہاں پر کہاں پر ہے گا؟ مذکر کے لیے انا نہیں ہو، مؤنث کے لیے بھی انا نہیں ہوا. اس پہ آتے ہیں. پہلے یہ بات بتائیں کہ پہلے والا یاد ہوا یا نہیں ہوا. ٹھیک ہے جی. اگر خواتین نے نہیں سنا تو میں دیکھیں، میں جب یہ سامنے لکھا ہوا ہے ہوا ہم انتا انتم انا نحن، ہوا واحد مذکر جب وہ غائب ہو، ہم جمع مذکر جب موجود نہ ہو، غائب ہو، ان کے لیے استعمال ہوتا ہے. انتا واحد مذکر جب وہ سامنے موجود ہو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. انتم جمع مذکر جب سامنے موجود ہو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. انا واحد متکلم یعنی فرسٹ پرسن سنگولر کے لیے استعمال ہوتا ہے. نحن جو ہے نا فرسٹ پرسن پلورل کے لیے استعمال ہوتا ہے. ہوا کا ترجمہ وہ، ہم کا ترجمہ وہ سب، انتا کا ترجمہ تو، انا کا انتم کا ترجمہ تم سب، انا کا ترجمہ میں، اور نحن کا ترجمہ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کرتے ہیں. یہ بات سمجھ میں آ گئی جی. اب میں اشارے کر رہا ہوں کہ جب ہم یاد کریں گے، یہ تو اس کا طریقہ ہے، یہ لکھا ہوا ہے، لیکن یہ سب کچھ یاد کرنا کیا ہوتا ہے؟ مشکل ہوتا ہے. اس لیے ہم آغاز میں کیا کرتے ہیں؟ کچھ اشاروں سے، کچھ چیزوں سے یہ یاد کروا دیتے ہیں. اس کے بعد ہوتا ہے یہ کہ آہستہ آہستہ جب بندہ قرآن کریم میں جب پریکٹس کرتا ہے پھر اس کو یاد ہو جاتی ہے، پھر بعد میں اشارے کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن آغاز میں کیا ہو جاتا ہے اسے بات سمجھ میں آ جاتی ہے. میں ہوا کی جانب اشارہ کر رہا ہوں تو میں کہتا ہوں ایک انگلی سے اپنی دائیں جانب اشارہ کر رہا ہوں، صرف مذکر کے ضمائر. اگر مؤنث کے ضمائر کر رہا ہوتا تو میں اس کے لیے بائیں ہاتھ استعمال کرتا، اور 1 2 3 واحد تثنیہ جمع، اور بائیں جانب اشارہ کرتا، سامنے اشارہ کرتا، اور اپنی جانب بائیں ہاتھ مؤنث کے لیے اور دائیں ہاتھ مذکر کے لیے استعمال کرتے ہیں. اب ہم پہلی ضمیر پڑھتے ہیں تو ہم کرتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ ہوا. اور جمع کے کیا پڑھتے ہیں؟ ہم، انتا انتم انا نحن. جب ہم کہتے ہیں ہوا تو ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ وہ ایک مذکر، ہم وہ سب مذکر، انتا انتم تم سب مذکر، انا میں ایک مذکر، نحن. بات سمجھ میں آ گئی جو ہوا. اب ترجمہ آپ حضرات نے کہتے ہیں ہوا کا ترجمہ کیا ہوگا؟ وہ ایک مذکر، ہم وہ سب مذکر، انتا انتم تم سب مذکر، انا میں ایک مذکر، نحن. اب میں اردو زبان میں کہوں گا اور آپ نے یہاں سے دیکھ کر اس کو دہرانا ہے. وہ ایک مذکر، تو کیا ضمیر استعمال ہوگی؟ ہوا. وہ سب مذکر، ہم تو ایک مذکر، انتا تم سب مذکر، انتم میں ایک مذکر، اور ہم سب مذکر، نحن. اب یہاں جو سوال کیا محترم نے، اب اس کو سمجھ لیجئے کہ انا اگر کوئی ایک مذکر ہوگا وہ بھی استعمال کر سکتا ہے، اور انا کوئی مؤنث ہو تب بھی وہ کیا کرے گی؟ انا استعمال کرے گی. نحن بہت سارے مذکر بھی نحن اور بہت سارے مؤنث سب کیا کریں گے؟ نحن استعمال کریں گے. اور دو مذکر ہو دو مؤنث ہو وہ بھی کیا کرتے ہیں؟ نحن استعمال کرتے ہیں. بات سمجھ آئی؟ یعنی نحن کا مطلب کیا ہے؟ ہم دو مذکر مؤنث، ہم سب مذکر مؤنث. میں کا ترجمہ ہے میں ایک مذکر بھی اور میں ایک مؤنث بھی. یہ سیم استعمال ہوتے ہیں، باقی میں کیا ہوتا ہے؟ فرق ہوتا ہے. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی جی. یہ سیپریٹ پروناؤن کہلاتے ہیں، ضمائر منفصلہ کہلاتے ہیں. ہمیشہ
آغاز میں آتے ہیں الگ آتے ہیں، قل هو اللہ احد. پڑھا ہے نا جی، انما انت مذکر وانتم لا تعلمون هم العدو. قرآن کریم میں استعمال انا نحن. سمجھ آئی؟ اس طرح کے الفاظ قرآن کریم میں آئیں گے. پریکٹس انشاءاللہ کتاب میں ہوگی، وہاں پر بے شمار الفاظ ہیں. اتنی بات یہ صرف میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ آپ کے ذہن میں یہ ہو، پھر وہاں پڑھاتے وقت کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی. اب ہم آتے ہیں ضمائر متصلہ کی طرف، جس کو میں نے نام دیا، کیا نام دیا ہم نے اسے؟ ضمائر متصلہ. ہاں جی، ہمیشہ کیا ہوتے ہیں؟ ایک ہوتے ہیں. اب کیا ہوگا؟ دیکھیں جیسے ہم نے پڑھا کہ ہوا کا ترجمہ ہم نے کیا کیا؟ وہ ایک. اور ہم کا ترجمہ ہم نے کیا کیا؟ لیکن یہ ضمائر چونکہ اسم کے ساتھ آتے ہیں، میں پہلے اس کی تعارف کرا دوں کہ وہ لکھے کیسے جاتے ہیں. لکھے اس طرح جاتے ہیں، آخر میں آتے ہیں، کسی اسم کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں. یاد کرنے کے لیے کہ ہم اسم استعمال کریں گے. مثلا دیکھیں اس کا شکل یہ ہوتی ہے، ہو جمع میں استعمال ہوتا ہے، ہم کا، کم، یا، نا، یہ اس کی شکل ہوتی ہے. لیکن اب اس کا ترجمہ کیا کیا جائے گا؟ ہو کا مطلب ہوگا اس کا. وہاں کیا تھا؟ ہوا کا ترجمہ وہ پڑا تھا، یہاں ترجمہ کیا کیا جا رہا ہے؟ اس کا. اور ہم کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ان کا. کا ترجمہ کیا جائے گا تیرا، تمہارا. یا کا ترجمہ میرا. اور نا کا ترجمہ کیا کیا جائے گا؟ ہمارا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ترجمہ میں فرق سمجھ آ رہا ہے؟ ہوا کا ترجمہ کیا کیا تھا؟ وہ. لیکن ہو کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اس کا. یہاں ہم کا ترجمہ ہوگا ان کا. وہاں بھی ہم تھا لیکن وہ ہم شروع میں ہوگا، ترجمہ ہوگا وہ سب. اب یہ چونکہ ضمائر کسی اسم کے ساتھ یا فعل کے ساتھ یا حرف کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں، لہٰذا اس کو یاد کرنے کے لیے بھی آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم کسی اسم کے ساتھ اس کو استعمال کر لیں گے، تو یاد کرنا بھی آسان ہوگا. ہم اس کو استعمال کرتے ہیں رب کے ساتھ. کیا کرتے ہیں؟ رب کے ساتھ. مثلا ہم ہو کو رب کے ساتھ لگائیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ رب ہو کہیں گے. کیا کہیں گے جی؟ رب ہو. اور جمع کے لیے ہم کیا کہیں گے؟ ربہم. اللہ آپ کا بھلا کرے. اور واحد متکلم کی جمع کیا ہوگا؟ واحد حاضر کے کیا ہوگا؟ رب کا. کیا ہو جائے گا؟ رب کا. اور آگے کیا ہو جائے گا جی؟ رب کم ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ رب کم. ٹھیک ہے جی. اور یا کے ساتھ کیا ہو جائے گا؟ ربی. کیا ہو جائے گا؟ ربی. اور جمع متکلم میں کیا ہو جائے گا؟ ربنا. کیا ہو جائے گا؟ ٹھیک ہے جی. اب ربہ دہرائیں ذرا. ربہم، ربکا، ربکم، ربی، ربنا، ربہ، ربہم، ربکا، ربکم، ربی، ربنا، ربہ اس کا رب، ربہم ان کا رب، رب کا تیرا رب، ربکم تمہارا رب، ربی ربنا. بات سمجھ میں آئی؟ یہ جو تمہارا میں نے لکھا ہے، یہ میرے خیال سے اردو زبان میں جب ہم کہتے ہیں ان کا تو اس سے مراد جمع ہوتا ہے. میرے خیال سے جو ہے نا، مجھے اردو نہیں آتی، آپ آزاد تصحیح کر سکتے ہیں اگر ایسا ہے تو. ربہ اس کا رب. جب ہم کہتے ہیں ان کا رب تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بہت سارے. میں رب کا تیرا رب. اور جب ہم کہتے ہیں تمہارا رب تو اس سے مراد کیا ہوتے ہیں؟ بہت سارے. تو اب اس کو بھی یاد کرنے کا طریقہ وہی ہے جو میں نے بتایا. ہم کیا کریں گے؟ دائیں ہاتھ میں ربہ، ربہم، ربکا، ربکم، ربی، ربنا، ربہ، ربہم، ربکا، ربکم، ربی، ربنا. اب ترجمہ کیجیے. ربہ اس کا رب، ربہم ان کا رب، ربکا تیرا رب، ربکم تمہارا رب، ربی میرا رب، ربنا. دوبارہ کرتے ہیں. ربہ، ربہم، ربکا، ربکم، ربی، ربنا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ نہیں آ رہی؟ ایسا نہ ہو کہ جو ہے نا یوسف زلیخا کا قصہ ختم ہو پھر آپ کہیں زلیخا مرد تھی یا عورت تھا. جو ہے نا ربہ، ربہم،
ربکا ربکم ربی ربنا. اب اس کے ساتھ آپ کوئی بھی اسم لگا لیجئے, رسول لگا لیجئے, تو کیا کریں گے جی, کیسے پڑھیں گے؟ رسولہ, رسولہم, رسولکا, رسولی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ رسولہ کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا رسول. رسولہم, رسولکا, رسولکم, رسولی, رسولنا. بات سمجھ میں آ رہے ہیں؟ اب دین کے لگائیں تو کیا کریں گے؟ دینہ, پھر کیا ہوگا؟ دینہم, دینکا, دینکم, دینی. بات سمجھ میں آ گئی نا؟ اب ترجمہ آئے گا نا, لکم دینکم, ترجمہ کیا ہوگا؟ تمہارے لیے تمہارا دین. ولیہ دینی, میرے لیے. یہ اصل میں دینی ہے یا والا, لیکن یا کو لکھنے کی وجہ سے لکھا نہیں جاتا, زیر چھوڑ دی گئی. ولیہ کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ولیہ میرے لیے, دینی. اب میں کہتا ہوں اعمالکم, تو ترجمہ کیا ہوگا؟ تمہارے اعمال. اعمالکا تیرے اعمال, اور اعمالکا اعمالکم تمہارے اعمال. اعمالی میرے اعمال. اعمالنا. بات سمجھ میں آ رہی؟ کوئی بھی اسم جو ہم نے پڑھا ہے اس کے ساتھ دیجئے, اور ہو, ہم, کا, کم, یا نہ لگا کے اس کے اندر کیا کیجئے؟ معنی پیدا کیجئے. یہ پریکٹس ہے. اس پریکٹس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ جو ہے نا آپ کا یونٹ نمبر 4 کا 1 سے لے کر تقریباً پورا یونٹ جو ہے نا وہ ضمائر پر مشتمل ہے. وہ ضمائر حروف کے ساتھ بھی ہیں, وہ ضمائر جو ہے نا اسم کے ساتھ بھی ہیں. افعال کے ساتھ ابھی انہیں استعمال نہیں کیے, لیکن باقی کے ساتھ استعمال کیے. افعال کے ساتھ انشاءاللہ 5ویں یونٹ میں استعمال ہوتے ہیں. اب آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ یہ ضمائر آپ کو کوئی ایک پیٹرن یاد ہونا چاہیے. وہ جو سیپریٹ پروناؤن ہے وہ کم بھی ہیں, آسان بھی ہیں. ہوا, ہم, انتا, انتم, انا, نحن. یہ اسم کے ساتھ میں نے آپ کو کیا کر دیے؟ لکھا دیے. حروف کے ساتھ ہم اگلی کلاس میں یاد کر لیں گے. ہر حرف کے ساتھ کیا کر لیں گے؟ یاد کر لیں گے. اور انشاءاللہ اگلی کلاس میں کتاب بھی آ جائے گی, تو ساتھ ساتھ ہم کیا کریں گے؟ اس کی پریکٹس بھی شروع کر دیں گے. تو پھر ہوا کی اتنی پریکٹس ہو جائے گی. کیوں میں نے ساتھ اس لیے پڑھا رہا ہوں کہ کتاب کا پیٹرن یہ ہے کہ ہوا کے ساتھ ہو لگایا گیا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ اور ہم کے ساتھ آخر میں ہم لگایا گیا ہے. تو ترتیب انہیں یہ رکھی ہے تو آپ کو یاد ہو جائے گا. اتنی قرآنی آیات میں آپ کو کیا ہو جائے گا؟ سب کچھ یاد ہو جائے گا. اور قرآن کریم کی ضمائر کا ترجمہ اب آپ دیکھیں گے وہاں پر انشاءاللہ کہ ضمائر کا ترجمہ اگر آ جائے تو اسماء, جیسے ہم نے پہلے بتایا تھا کہ اسماء بہت زیادہ ہیں, اور یہ جتنے ضمائر ہوتے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں؟ اسمائی ہوتے ہیں. اسم کے ساتھ زیادہ تر, تو پھر بہت جو ہے نا آسانی کے ساتھ معنی سمجھ میں آ جاتا ہے. یہاں پر ایک بات یاد رکھیے گا جو میں دوبارہ دوہرا دوں. ہم نے یونٹ نمبر 3 کا سبق نمبر 4 دیکھا ہے, ذرا غور. یونٹ نمبر 3 کا سبق نمبر 4 کھولیں گے جی؟ کتاب ہے کسی کے پاس؟ جی ہاں, اگر آتا ہے جو ہے نا بہت ساری جگہوں پر رب المشرقی. دیکھیں اس میں اگر آپ کو ایک چیز نظر آئی ہو, میں اصل میں بات بتانا چاہ رہا ہوں, میں جو بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے جو ہے نا رب المشرقی کا جو سبق تھا, سبق نمبر 4, سبق نمبر 5, سبق نمبر 6, اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ یہ وہ تمام اسماء ہیں جس میں ایک اسم کو دوسرے کی جانب کیا کیا جا رہا ہے؟ منسوب کیا جا رہا ہے. کتاب اللہ, اللہ کی کتاب, رسول اللہ, اللہ کا رسول, یہ پڑھا تھا نا, یاد ہوگا اگر آپ کو. تو یہ اس کو جو ہے نا میں نے نام بھی بتایا تھا کہ اس کو کہتے ہیں مرکب اضافی بھی کہا جاتا ہے. ایک جانب قرآن کریم میں سب سے زیادہ ایک اسم کو جب دوسری اسم کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے اس کا ایک تو انداز وہ ہے جو موجود ہے, لیکن سب سے زیادہ اس طرح منسوب ہوتا ہے. یہ اب ایک حرف نہیں ہے, رب الگ ہے اور ہو الگ ہے, تو یہ دونوں مل کر ایک قطعہ یا ایک مرکب بن جاتا ہے جس میں رب کی نسبت کیا کی جا رہی ہے؟ ہو کی جانب کی جا رہی ہے. رب کی نسبت کس کی جانب کی جا رہی ہے؟ ہم کی جانب کی. رب کا ترجمہ رب میں کا کی جانب کی جا رہی ہے. ربکم میں کیا کی جا رہی ہے؟ رب کی نسبت کم کی جانب کی جا رہی ہے. ربی میں رب کی نسبت کیا کی جا رہی ہے؟ یا کے ساتھ ربنا. یعنی اگر میں آپ کو آسان الفاظ میں بتاؤں تو یہ اصل میں کیا ہے, جب آپ اس کو بریک اپ کریں گے تو یہ یوں ہو گیا ہے. 2 الفاظ تھے,
ایک تھا ربن اور ایک ہے ہو، تو کیا ہو گیا وہ رب سے جب اس کو اس کی طرف منسوب کیا گیا تو یہ کیا ہو جائے گا، ایک ربن سے کیا ہو گیا رب ہو گیا. اب یہ کیا ہے مرکب ہے پورا، ایک لفظ نہیں، یہ کیا ہے ایک مرکب ہے، ایک قطعہ. ہماری کتاب کی اصطلاح میں یہ کیا ہے ایک قطعہ ہے جس میں پہلے والی کی نسبت کیا ہو رہی ہے دوسرے کی جانب ہو رہی ہے. لیکن اس میں آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ دوسرے والے اسم کے آخر میں کیا ہوگا زیر آئی، بتایا تھا نا کہ کتاب اللہ ہے. لیکن ضمیر جو ہوتی ہے یہ عربی زبان میں انچینجیبل ہوتی ہے. ضمائر جو ہوتے ہیں ضمیر، انسان کا ضمیر بھی انچینجیبل ہونا چاہیے، اور اگر چینج ہوتا رہتا ہے تو پھر وہ پاکستانی سیاستدان بن جاتا ہے. تو اس لیے جو ہے نا یہ انچینجیبل ہے. لہٰذا رب ہو یا کچھ بھی ہوتا رہا، یہ ہو کی جو شکل آپ یاد کر لیں گے یہ قیامت تک ہو ہی پڑا جائے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ یہ کبھی جو ہے نا ہو کبھی ہا ہو، ایسا نہیں ہوگا. رب ہو ہی رہے گا. بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ انچینجیبل یعنی تبدیل نہ ہونے والے حروف ہیں. لہٰذا رب آیا لیکن اس کے باوجود چینج نہیں ہوا. رب آیا ہم چینج نہیں ہوا. رب آیا کاف چینج نہیں ہوگا کہ انچینجیبل ہے. تو انچینجیبل ہونے کی وجہ سے یہ اس کو تبدیل نہیں کر پا رہے. لیکن جب ہم گرامر میں زیادہ جائیں گے یہ ایک مرکب اضافی ہی ہے. ہم کہیں گے رب مضاف ہو مضاف الیہ، اور یہ محلن اگر یہاں پر ہو نہ ہوتا کوئی اور اسم ہوتا تو وہ کیا ہوتا حالت جر میں ہوتا، اس کے آخر میں زیر ہی آتی. لیکن یہ چونکہ ضمیر ہے اور ضمیر انچینجیبل ہوتی ہے لہذا تبدیلی نہیں آ رہی. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا جی؟ یہ قرآن کریم میں بے شمار ہے. سب سے زیادہ نسبت قرآن کریم میں اسماء میں جب نسبت ہو رہی ہے وہ ایک اسم کی ضمیر کی طرف بہت زیادہ ہوتی ہے. لہذا ضمائر کو پہچاننے کے نتیجے میں آپ انشاءاللہ کتاب میں دیکھیں گے آپ کو حیرانگی ہوگی کہ کتنے الفاظ ہیں جو صرف ضمائر سے کیا کی جا رہے ہیں، پہچانے بھی جا رہے ہیں، سمجھے بھی جا رہے ہیں. لیکن آپ حضرات سے گزارش ہوگی گھر جا کے اس کی پریکٹس اس طرح کرنی ہے کہ یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا. 6 جو ایک کاغذ لیجئے چھوٹا سا یا گتا لے لیجئے، اس میں 2 لائنیں لگا لیجئے. ایک طرف ضمائر متصلہ لکھ لیجئے، دوسری طرف ضمائر منفصلہ لکھ لیجئے. ضمائر منفصلہ تو بہت آسان ہے، ہوا، ہم، انتا، انتم، انا، نحن. اس کا ترجمہ کیا کر لیجئے وہ سب، تم سب، یہ ایک طرف. اور دوسری طرف کیا کر لیجئے کوئی ایک ربہ کے لے لیجئے، رسول یہ لکھ لیجئے. اور اس کے ساتھ دیگر اسماء کو کیا کرتی جائیے پریکٹس کرتی جائے. جو اسم آپ کو باب آئے، کتاب آئے، قلم آئے، آسمان آئے، زمین، جو لفظ آپ کو یاد ہو اس کو کیا کرتی ملاتے چلے جائیے. تو آپ کی پریکٹس ہو جائے گی. اور آپ کو کتاب میں جب آپ کے سامنے آئے گا وہاں پہ سب کچھ آ رہا ہے لیکن آپ کو تیزی کے ساتھ آگے بڑھنے میں انتہائی کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی. اور قرآن کریم میں ضمائر کا استعمال کیسے کیسے ہو رہا ہے وہ اس کتاب میں کیا ہوگا آپ کو آ جائے گا. اور انشاءاللہ کہ کب تاکید ہوگی، کب ڈبل آئیں گے تو کیا ترجمہ ہوگا، ٹرپل آئیں گے تو کیا ترجمہ ہوگا، یہ سب کچھ جو ہے نا وہاں پر آ جائے گا انشاءاللہ. تو آپ کو کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی سمجھنے میں. اور ہم کوشش یہی کرتے ہیں کہ اس کے ذریعے سب کچھ سمجھا دیں اور انشاءاللہ سمجھ بھی جاتے ہیں. جی محترم. جی نہیں دیکھیں یہ بھی 14 ہیں وہ بھی 14 ہیں، 14 ہیں نا. ضمائر 14 ہی ہیں عربی زبان میں. لیکن اب پہلے مرحلے میں ہم کیا کر لیں مذکر کو یاد کر لیں، پھر مؤنث کا کیا کریں گے واحد، ہر ایک کا کیا کر لیں گے یاد کر لیں گے. مثلا جو ہے نا 3rd پرسن کا اس کے یاد کر لیں گے تو آسانی رہے گی. یہ یاد ہو جائیں گے تو ان کو یاد کرنا آسان ہو جاتا ہے. اگر تھوڑا سا جو ہے نا آپ کا مذکر بیٹھ جائے تو پھر آپ کو صرف ایک، جیسے ابھی رب کا ہے اسی کے نیچے زیر لگا دیں رب کی، مؤنث بن جائے گا. رب جو ہے نا وہ جو ہو ہے اس سے کیا ہو جائے گا ہا بن جائے گا. تو بہت آسان ہو جائے گا. تسنیہ ہم نے نہیں استعمال، تسنیہ ڈول، تسنیہ والے ہاں وہ اس لیے نہیں استعمال کر رہے ہیں کہ تسنیہ کا جو ہے نا دونوں میں مذکر مؤنث میں ایک ہی استعمال ہوتا ہے. مثلا ہما مذکر کے لیے بھی ہوتا ہے، ہما مؤنث کے لیے بھی ہوتا ہے. اور نیچے والے میں متکلم میں تو تسنیہ کیا ہو جاتا ہے مرج ہو جاتا ہے. تو ہما استعمال ہوتا ہے، قرآن کریم میں استعمال بھی کم ہے. تو ہم نے تسنیہ کو بھی نکالا ہے اور مؤنث کو بھی نکالا ہے، اس لیے کم نظر آ رہے ہیں. جب وہ استعمال کر لیں گے یہ آ جائے گا تو وہ بھی انشاءاللہ پھر آپ کو یاد کرنے میں کیا ہوگی نسبتاً. 14 ضمائر ساتھ یاد کرنا تھوڑا سا مشکل ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ سب کے لیے مشکل ہے، لیکن کچھ حضرات اگر یاد کرنا چاہیں تو 14 بھی یاد کیا جا سکتے ہیں. لیکن پہلے مرحلے میں یہ کر لیں اور پھر کتاب میں جیسے جیسے آگے بڑھتے چلے جائیں گے تو مؤنث کے بھی یاد چلے جائیں گے، مؤنث بھی یاد ہو جائیں گے اور پریکٹس بھی ہوتی چلی جائے گی. اور اس طرح ہم ضمائر کے سبق کو یعنی یونٹ نمبر 4 پورا کا پورا اس وقت میں نے آپ کو پڑھا دیا. اگر آپ کو بس اب آپ نے اس کو آیات میں اجرا کرنا ہے،
انشاءاللہ جو ہے نا اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہوتا، یہی ہوتا ترجمہ اس کا یہی ہے. اب اجرا کرتے چلے جائیں گے اور انشاءاللہ اس کو آگے پہنچاتے چلے جائیں گے. جی محترم. نحنو، جی ہاں، نحنو کا مطلب کیا ہے؟ ہم دو، ہم سب. میں ترجمہ کر رہا ہوں. نحنو کا مطلب کیا ہوگا؟ ہم دو، ہم سب مرد عورتیں، یعنی ہم دو مرد، ہم دو عورتیں. ہم سب مرد، ہم سب عورتیں اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. انا، میں ایک مرد، میں ایک عورت، دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. میں ایک مرد کے لیے بھی اور میں ایک عورت کے لیے بھی استعمال. انا عورت بھی کہے گی، مرد بھی کہے گا. نحنو بہت سارے مرد بھی کہیں گے، بہت سارے عورتیں بھی کہیں گی. دو خواتین ہوں تب بھی نحنو، دو مرد ہوں گے تب بھی. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اس لیے ترجمہ اس کا یہ لکھا ہوتا ہے ہم دو، ہم سب مرد، ہم دو، ہم سب عورتیں. اس طرح ترجمہ کیا جاتا ہے، سب میں استعمال ہوتا ہے. یہ فرسٹ پرسن میں یہ کیا ہوتا ہے؟ کامن ہوتا ہے. باقی میں کیا ہوتا ہے؟ الگ 6 ضمائر ہوتے ہیں. ہم نے 4 لکھے جو ہے نا، 6 اس کے 6 اس کے مؤنث نکل گیا، تثنیہ نکل گیا. اور اس کی وجہ میں نے بتایا کہ قرآن کریم میں کم استعمال ہوتا ہے. پریکٹس میں انشاءاللہ آ جائے گا اور یاد ہو جائے گا. یہیں پر اپنی بات ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلی کلاس میں کتاب بھی موجود ہوگی، پریکٹس بھی کریں گے اور انشاءاللہ اس کو آگے لے کے جائیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک. اچھا ایک اعلان جو ہے نا سن لیجئے، میں بھول گیا کہ ہماری اگلی کلاس جو ہے انشاءاللہ، چونکہ رمضان مبارک کی آمد ہے تو اگلی کلاس جو ہماری ہے اس میں استقبال رمضان کا پروگرام ہوگا. اور کلاس نہیں ہوگی انشاءاللہ، لیکن ایک صاحب جو ہے تشریف لائیں گے باہر سے، مجھے ڈاکٹر مرزا شفیق بیگ صاحب گلستان جوہر سے آئیں گے. وہ استقبال رمضان کے حوالے سے آپ سے مخاطب ہوں گے. تو آپ سے اسی ٹائم پر ہوگا. آپ سے گزارش ہے کہ خود بھی شریک ہوں اور اپنے احباب کو بھی شرکت کی دعوت دیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے تو ہم عین موقع پر پھر جو ہے نا بھاگ دوڑ کر رہے ہوتے ہیں اور تیاری کے لیے ہمارے پاس نہ وقت ہوتا ہے. تو ہم کچھ سیکھ لیں، کچھ سمجھ لیں کیا کرنا چاہیے، کس طرح کرنا چاہیے. تو اس حوالے سے ایک پروگرام ہے اگلے اتوار کے دن 11:30 بجے، جو آپ کی کلاس کا ٹائم ہے اسی ٹائم پر انشاءاللہ جو ہے نا پروگرام ہوگا. آپ شرکاء سے گزارش ہے خود بھی شریک ہوں اور احباب کو بھی شرکت کی دعوت دیں. استقبال رمضان کے حوالے سے پروگرام انشاءاللہ اگلے اتوار کو ہوگا. آپ کو میسج بھی کر دیا جائے گا، لیکن یہ اعلان بھی تمام شرکاء سے شرکت کی گزارش ہے. جزاکم اللہ. نہیں جی، میرے خیال سے کلاس نہیں ہوگی شاید جو ہے نا، اگر میں جو ہے کلاس کا ٹائم ہوا، کیونکہ جو ہے نا پروگرام ہاں اس کے بعد کلاس سے ریگولر ہوں گی انشاءاللہ. اس کے بعد جو ہے نا کلاسز اپنے وقت پر ہوں گی، اگلی کلاسز. السلام علیکم.